ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. صدق اللہ. بسم اللہ. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف انبیاء کے نام پر قرآن میں صورتیں ہیں. یہ وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر صورت کا نام رکھا گیا. اس صورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے اور زیادہ مشہور نام اس کا سورہ محمد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو ذاتی نام ہے، کچھ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بھی ہیں. قرآن میں ہی بہت سے نام ذکر ہوئے، صفاتی نام بھی ہیں، ذاتی نام. ذاتی نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. محمد نام دادا کی طرف سے رکھا گیا تھا اور احمد والدہ کی طرف سے رکھا گیا. اس کی تفصیل شاید رمضان میں سیرت کے حوالے سے میں نے آپ سے بات عرض کی تھی، وہاں اس کی تفصیل آئی تھی. یہ لفظ محمد قرآن پاک میں 4 جگہ آیا ہے، اور ایک مرتبہ کوئی تقریب تھی، کوئی مقابلے کی حیثیت سے کسی ادارے میں، وہاں انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام قرآن میں کتنی جگہ آیا. خیر انہوں نے پورا نام کیا، وہ میں نے پھر ان کو سمجھایا. سوال یعنی جواب دینے والے اس میں تھوڑا سا الجھ گئے. تو کسی نے کہا 4 دفعہ، کسی نے کہا وہ 5 دفعہ، یا جو بھی تھا. انہوں نے کہا نہیں جی پورا نام 1 دفعہ ہے. اور انہوں نے اس کو اس طرح سوال بنایا ہوا تھا کہ وہ جو پورا نام 1 دفعہ آیا ہے وہ آگے آ رہی ہے سورت، اگلی سورت سورہ فتح، اس کی آخری آیت میں آئے گا محمد الرسول اللہ. وہ محمد الرسول اللہ پورا لکھا ہوا وہ قرآن میں واقعتاً ایک ہی جگہ ہے، لیکن لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 جگہ ہے. یہ اس میں سے تیسرا موقع ہے. ایک بالکل شروع میں آپ نے پڑھا تھا 4 پارے میں غالباً وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ایک آپ نے ابھی پیچھے 2-3 سپارے پہلے سنا ہے سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں، وہ جو ختم نبوت کے حوالے سے مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا یہ موقع ہے جہاں آپ پڑھ رہے ہیں آج سورہ محمد، سورت کا نام ہی سورہ محمد ہے. اور چوتھا اس سے اگلی سورت وہی جہاں محمد الرسول اللہ پورا آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور احمد جو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی ذاتی نام ہے. وہ آگے 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، وہ وہاں نام آئے گا. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پوری صورت ہے، مدنی صورت ہے. اس صورت کی جو آج آپ نے آیات سنی ہے، اس میں سب سے پہلی آیت کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مکے کے لوگ
جو کافر تھے، پہلے بھی یہ بات ایک دو مرتبہ ہمارے سامنے آئی ہے مختلف موقعوں پر، وہ بھی بہت سے نیک کام کیا کرتے تھے، خصوصاً حاجیوں کے حوالے سے، حاجیوں کو پانی پلانا اور خدمت کرنا، اس کا انہیں بڑا زعم بھی تھا، بڑا احساس تھا کہ ہم یہ نیک کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ اور قرآن نے پیچھے سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرامی کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ تو یہاں پہلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، خود بھی کفر اختیار کیا ہے، اور دوسری ان کی بدترین صورت کیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی ایمان کی طرف نہیں آتے، اور اگر کوئی آنا چاہتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اب ان کے جو نیک اعمال بظاہر اچھے اعمال ہیں، یا تو دنیا ہی میں ان کو بدلہ مل گیا، اور یا یہ بدترین عمل اتنے شدید ہے، کفر اور اللہ کے راستے سے روکنا، ایمان لانے سے لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، کہ ان اعمال بد کی وجہ سے وہ جو اچھے اعمال ہیں ان کا بھی یعنی نتیجہ یا ثواب ضائع ہو۔ اضل اعمالہم، اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کیے۔ آگے آپ غور کریں، پیچھے آگے آئے ایمان لائے، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ گویا ایمان کے اندر وہ چیز آ گئی ہے، قرآن اور وہ ساری باتیں آ چکی ہیں ایمان میں، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی خصوصیت کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے آمنو کا لفظ ذکر کیا گیا، کہ ایک تو ویسے جنرل ایمان لے آئے اجتماعی طور پر، اور نیک اعمال بھی کیے، اور خصوصیت کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور جو ہدایات اتری ہیں اس پر بھی ایمان لائے، اور آگے بتلایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتری ہے نا، ہدایات اتری ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے بھی حق۔ تو ایسے ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ دو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا بھی کفارہ کر دے گا، یعنی گناہوں کو مٹا دے گا، واصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے حال کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ بال کا لفظ یہاں پنجابی، ظاہری بات ہے پنجابی میں تو بال ہم اور معنی میں کہتے ہیں، عربی میں بال مصدری معنی میں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حالت یا شان، کوئی بھی کسی کی شان ہے، کوئی حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ذی شان کام، ہر باعزت کام جس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے۔ وہاں الفاظ ہیں کل امر ذی بال، وہاں الفاظ یہی ہیں عربی میں حدیث کے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع واجزم، جس باعزت کام کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، وہاں ذی بال سے مراد یعنی بڑی شان والا کام، تو شان کو بھی کہہ دیتے ہیں، حالت کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور خصوصیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتری اس پر بھی ایمان لائے، اور وہ چیز حقیقت میں ان کے اللہ کی جانب سے حق بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا درجہ رکھا، ان کی سیئات کو اللہ نے مٹا دیا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات کی حال کی بھی اللہ نے اصلاح فرما دی۔ اب دو طرح کے طبقے پیچھے آ گئے۔ پہلی آیت میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں جو سیرت میں ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، کہ یا تو وہ جو ایمان لانے والے تھے ان پر ظلم کیا کرتے تھے، یا لالچ دیتے تھے، یا ان کو آنے ہی نہیں دیتے تھے یہاں اس طرف، یا اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ اس طرف آئے نہ، یہ ساری صورتیں ہیں کفر سے روکنے کی۔ تو جو کفر سے کہہ رہا ہوں، ایمان سے روکنے کی، تو جو ایمان سے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور کفر اختیار کرتے ہیں، ایک طبقہ یہ ہو گیا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دونوں طبقات کے بارے میں اللہ نے ذکر فرما دیا۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے،
کہ کافروں کے لیے تو ہے اضل اعمالہم، اور ایمان والوں کے لیے ہے کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، جو کافر ہیں وہ اتباع اور پیروی کرتے ہیں باطل کی، جب باطل کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے سارے اعمال بھی باطل ہو جائیں گے۔ اور وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اتبعوا الحق من ربہم، وہ اپنے رب کی جانب سے جو حق چیز ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، لہذا رب کی جانب سے ان کو ہدایت اور وہ ساری انعامات والی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات اور مثالیں بیان فرماتا ہے۔ کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، کوئی دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، گویا ہمارے سامنے بھی یہ ہدایت اسی لیے ہے۔ ہم اگر ایک رستے پر چلیں گے غلط خدا نخواستہ تو جو انجام ان کا ہوا نعوذ باللہ وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی توفیق سے اپنی کوشش سے تھوڑا سا سیدھے راستے کی طرف قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے ہم لوگوں کی مثالیں سمجھانے کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اگلی آیت جو آج آپ نے سنی ہے یہاں سے لے کر آخر تک، اسی وجہ سے میں نے کہا اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، اس میں قتال کا بہت ذکر ہے، یہاں بھی آگے بھی کئی الفاظ آئیں گے۔ اگلی آیت میں ذکر یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لفظی معنی تو ہے لقیتم کہتے ہیں ملاقات، لفظی معنی تو یہ ہے کہ جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے جو کہ کافر ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں کسی کافر سے ملاقات ہو فضرب الرقاب اس کی گردن مار دو، یہ مطلب تو نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ لکھا ہے دیگر آیات اور احادیث کو دیکھ کر مفسرین نے کہ جب تمہارا مقابلہ ہو، ہاں جب تمہارا مقابلہ ہو کسی کافر سے، مقابلے میں وہ تمہارے مقابلے پر نکل آئے، اب کیا ہے؟ فضرب الرقاب، ان کی گردنوں کو مارو، رقاب کہتے ہیں گردن کو، ان کی گردنوں کو مارو۔ مطلب یہ ہے کہ گردن کو مارنا یہ بہادری کی ایک انتہائی درجہ ہے۔ ایک ہے دور سے چھپ کے وار کرنا، اس میں اتنی بہادری نہیں ہے جتنی دو بدو فیس ٹو فیس آمنے سامنے لڑائی میں ہے، تو بہادری کے ساتھ لڑو، فضرب الرقاب، اور ان کی گردنیں مارو۔ کب تک؟ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ وہ لڑائی اپنے پورے عروج کو پہنچ جائے۔ اسخنتموہم یہ لڑائی کے اندر مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب ان کا خوب خون بہا چکو، یعنی اصولی طور پر تو ان کو ختم کرنا ہی مقصد ہے، جب پوری خون ریزی ہو چکے پھر کیا ہے؟ جو بچے کچھ رہ جائیں فشد الوثاق، انہیں پھر مضبوطی سے باندھ لو، یعنی قیدی بنا لو۔ اب قیدی بنانے کے بعد دو آپشن یہاں ہیں اور حدیث میں اور بھی ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تو یا تو ان پر احسان کر دو بعد میں، یعنی قیدی بننے کے بعد ویسے ہی چھوڑ دو، یہ بھی ایک صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں ایسی ہیں مثالیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کوئی فدیہ لیے ویسے ہی معاف کر دیا۔ خاص طور پر فتح مکہ کا موقع جو ہے وہ تو بہت بڑی مثال، فتح مکہ کے موقع پر، اور اسی کے ساتھ غزوہ حنین، بہت بڑی تعداد تھی، وہ سیرت میں نے آپ سے عرض کیا تھا، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا، یا تو احسان کرو اس کے بعد یعنی ویسے ہی چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا کسی بھی نوعیت سے فدیہ لے کر پھر چھوڑ دو انہیں۔ فدیے میں دونوں صورتیں ہیں، یا تو قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لو، اگر تمہارے کچھ قیدی ہیں ان کے عوض میں ان کو چھوڑ دو، اس کے بدلے اپنے قیدی چھوڑا لو، یا مال و دولت لے کر چھوڑ دو۔ غزوہ بدر کے اندر یہ ساری صورتیں پیش آئیں کہ فدیہ لے کر بھی چھوڑا گیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہاں آتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اس قدر تعلیم کی اہمیت تھی، بالکل ابتدائی زمانے میں مدینہ منورہ ہجرت کے فوراً بعد دوسرے سال سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، کہ یا وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں، جو قیدیوں میں کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے مسلمانوں کے چند بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی فدیہ، اسی بنا پر ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ تو وَإِمَّا فِدَاءً، یا کسی بھی طریقے سے فدیہ لے لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، الفاظ یہ ہیں یہاں تک کہ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حرب، یہاں تک کہ وہ جنگ رکھ دے اوزارہا، اپنے اوزار یعنی ہتھیاروں کو۔ دوسرے لفظوں میں کہ جب یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے، یعنی جنگ ختم ہو گئی، ہتھیار لوگوں نے اتار کر رکھ دیے، تو جب تک جنگ ختم نہ ہو
یا تو ان کو خوب خون ریزی کرو، ختم کرو، اور یا ان کو سختی کے ساتھ قیدی بنا لو۔ قیدی بنانے کے بعد یا تو احسان کر کے ویسے ہی چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے اوزار کو رکھ دے۔ ذالکا، یہ بات ایسی ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں جو اگلے الفاظ میں ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ بھئی تم ان سے لڑو، کفار یقیناً بدترین ہیں، اور جیسے قرآن میں ہی پچھلے رکوع کے اندر ہی سورت کے آخر میں قوم عاد کے واقعات آئے، قوم سمود کے واقعات آئے، اللہ تعالیٰ کا ایسے عذاب آیا، ایک ذرا سا زلزلے کی دیر ہے، ذرا سا جھٹکا لگا، ساری قوم ختم۔ ایک جبرائیل علیہ السلام نے چیخ کی آواز نکالی، صیحہ، قوم ختم۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارے کی دیر ہے، سب ختم ہو جاتے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے وَلَوْ يَشَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لم تصر منہم، ان سے بدلہ لے سکتا تھا، بدلہ لے لیتا اللہ، لیکن یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے لڑائی کا، یہ کیوں ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ تمہیں بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، تاکہ نفاق اور کفر ایمان کھل کر سامنے آ جائے، جو منافق تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے، اور تاکہ اللہ جل شانہ وہ بھی سامنے آئے، کسی کو اللہ شہادت کا مقام دے، کسی کو غازی ہونے کا مقام دے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تاکہ وہ ساری چیزیں سامنے آئیں، جو شہادت کے مرتبے ہیں، جو اس کے پھر اجر و ثواب ہیں، آگے آ رہی ہے تفصیل اس کی، اہل جنت اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کی وجہ سے اس چیز کو جہاد کو رکھا ہے اس امت میں، اور آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنی قومیں آئی ہیں ان میں پھر اللہ کی طرف سے جہاد ہی رکھا گیا۔ وہ عذاب کی وہ نوعیت جیسی آیا کرتی تھی، اس نوعیت کا عذاب نہیں آیا، اس امت میں تو بالکل ختم کر دیا گیا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جی یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو، جانیں قربان کرو، ظاہری بات ہے انسان جب جائے گا تو اپنی بھی تو جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے، اپنی جان کا بھی خدشہ ہے، ہو سکتا ہے اپنی بھی جان وہاں سے واپسی نہ ہو۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں اس طرح شہید ہو گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، پہلی آیت کو دیکھیں، وہاں کہا تھا اللہ نے أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال ضائع ہرگز نہیں کرے، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے شہادت کی وجہ سے۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بات ہے بار بار ذہن میں آتا ہے سیرت، چونکہ ابھی گزرا رمضان میں تفصیل سے واقعہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، خالد بن ولید، یاد ہے نا، حضرت طلحہ اور خالد، یہ تینوں آئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص جب آئے، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی عجیب بات انہوں نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا جی آپ اپنا ہاتھ دیجئے، دائیں ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے عمر کیا ہوا، بیعت نہیں کر رہے؟ کہنے لگے جی میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں ایک آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، ایک شرط ہے میری۔ آپ سے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں پھر بیعت کروں، چونکہ پہلے سارے اعمال کر چکا ہوں، بڑے ظلم و زیادتیاں کی ہیں، آپ کے خلاف بھی لڑا ہوں، اور بہت سے ظلم، ساری ریل گھوم رہی ہے، اگر وہ آپ میرے گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں پھر میں بیعت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے عمرو بن العاص، تو جانتا نہیں ہے کہ اسلام وہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جو پہلے کی۔ تین چیزوں کا ذکر کیا اس حدیث میں، اور ہجرت کے بارے میں بھی فرمایا، ہجرت بھی ان تمام چیزوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے گناہ کیے ہوں، اور تیسرے نمبر پر حج کا ذکر فرمایا، حج بھی ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پہلے کیے ہوئے ہوں۔ تو جب تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان لانے کے بعد وہ سارے اعمال ختم، شہادت ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہو رہے پچھلے اعمال۔ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، ان کو اجر ملے گا، اور کیسا اجر وہ کچھ ذکر آ جایا، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی دے گا، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، پھر وہی بال کا لفظ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کی اصلاح بھی فرما دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ جل شانہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیسی جنت؟ یہاں الفاظ ہیں عرفہا لہم،
وہ جنت جس کی انہیں پہچان کروا دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں یعرفون، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، جس کی انہیں پہچان کروا دی گئی ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کی رحمت صحیح ہے، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اپنے گھروں کو، مکانوں کو پہلے سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میرا درجہ ہے، یہ میرا درجہ ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو داخل فرمائے گا جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی انہیں اللہ پہچان کروا دے۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے یہ درجات ہوں گے۔ آگے پھر اس کی مزید تفصیل ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور جہاد کے حوالے سے کافی احکامات۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے روکتے، ایک تو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے، یہ خصوصیت سے الگ سے ایمان کا ذکر ہے، ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو چیز نازل کی گئی وہ کیسی ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی جانب سے یہ چیز حق بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ نے مٹا دی ان سے ان کے گناہوں کو، واصلح بالہم، اور ان کے حال کا، حالات کا اللہ نے حال کا اصلاح فرما دی۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اب یہ جو دو طبقے پیچھے بیان ہوئے، کافروں کا، ایمان والوں کا، ان کا انجام بیان ہوا، یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پیروی کرتے ہیں باطل کی، لہذا اعمال بھی باطل ہو گئے۔ اور وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جو ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، حالات بدل بدل کے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ہی اللہ ہمارے لیے حالات بیان کرتا ہے، تو للناس، لوگوں میں ہم سب بھی شامل ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری ملاقات ہو یعنی مقابلہ ہو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں کو خوب مارو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر چکو، یعنی خوب طریقے سے ان کو مار چکو، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، پھر مضبوطی سے جو باقی رہ گئے ان کو باندھ لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد یا تو منن احسان کر کے، بعد اس کے بعد یعنی باندھنے کے بعد یا تو احسان کر کے ویسے ہی چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اپنے ہتھیاروں کو، یعنی جنگ ختم ہو جائے۔ ذَلِكَ، یہ بات ایسی ہی ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی اللہ بدلہ لینے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس نے یہ سارا عمل جہاد کا کیوں رکھا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو مارے گئے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ہرگز ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہاں یاد رکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے دل میں شہادت کی تمنا بھی نہیں کی تھی، تو وہ نفاق کی ایک چیز پر مرا یا کفر کی ایک چیز پہ مرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہذا شہادت کی تمنا ہر شخص کو دل میں رکھنی چاہیے، تمنا رکھنی چاہیے، اور حدیث میں یہ بھی ہے، آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص سچے دل سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے، ظاہری بات ہے خالی تمنا نہیں، اگر کبھی موقع ملے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو اللہ کے راستے میں شہادت نصیب نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو شہادت کا مقام ضرور دے گا، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے گھر کے بستر پر ہی مر جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ جن کا لقب ہے، ان کا واقعہ میں یہی لکھا، آخر میں جب آخری وقت تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو گھر کے بستر پر تھے،
اور بڑے رو رو کے یہ تمنا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں لڑا، اور فرماتے تھے میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے زخم نہ آیا ہو، پورا جسم اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے زخمی ہوا، لیکن جو تمنا تھی اللہ کے راستے میں موت آئے وہ نہیں ملی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کو شہادت کا مقام نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ لیکن بعض نے یہاں حکمت لکھی ہے واللہ عالم کہ اصل میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو لقب ملا تھا سیف اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار۔ تو اللہ کی تلوار کو کفار میں سے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ کی تلوار کو تو اللہ خود ہی اپنے پاس جب بلائے گا تو جائے گی، لہٰذا اس شہادت کے راستے میں کہیں ان کو شہادت نصیب نہیں ہو، اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا؟ تو بہرحال والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال کو ہرگز اللہ ضائع نہیں کرے گا، سیہدیہم، ان قریب ان کو ہدایت بھی ملے گی، یہ سارے ایمان والوں کو، ویصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کی اصلاح فرما دے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، عرفہا لہم، جس کی انہیں پہچان کروا دی ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح شہادت کی تمنا کرنے کی، اور خصوصاً فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے کہ کفر کے خلاف ہر محاذ پر، دیکھیں ہر جگہ پر جہاں اللہ نے جس کو رکھا ہے اسی جگہ رہتے ہوئے وہ کام کر سکتا ہے۔ ہم اگر یہاں رہ رہے ہیں مالی طور پر اعانت کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، زبانی کلامی اگر دوسروں کو ہم اس حوالے سے رغبت دلا سکتے ہیں وہ کریں، اور کچھ نہیں ہے اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں وہ مانگے، اور اگر موقع اللہ کسی کو فراہم کرے وہاں جا کے بھی اللہ تعالیٰ اس میں حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جیسے تو نے یہ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآنی زندگی عطا فرما، اس قرآن پر موت بھی ہمیں عطا فرما، اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہم سب کے لیے مونس و غمخوار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔